اور آیا وہاں پر وہ اس کے لیے لینڈ ایلوکیشن بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی سوسائٹیز جو ہیں وہ اس چیز کو نگلیکٹ کرتی ہیں. چھوٹے موٹے اسکولز وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو یہ پروپوزل دیا گیا کہ آپ یہاں پر آ کے اپنی یونیورسٹیز بنائیں، اور یہاں پر ایک مطلب ورلڈ کلاس جو آپ سمجھ لیں کہ آرکیٹیکچر کے ساتھ نیو کیمپسز ہوں یونیورسٹیز کے، یہاں پہ ہاسپٹلز ہوں، یہاں پر ہیلتھ کی اور آپ کو ایجوکیشن کی ہر فیسلٹی ٹاپ آف دا لائن ملے. تو کیا وہاں پہ کلاسز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں؟ کیا وہاں کے لوگ اس سے بینیفٹ ابھی بھی اٹھا سکتے ہیں ایجوکیشنز کے حوالے سے؟ تو کیا یہ وہاں پہ یہ چیزیں کمپلیٹ ہیں یا جسٹ یہ ایگریمنٹس تک ہی ہیں؟ ہیلتھ کیئر کے لیے اسمارٹ سٹی نے کیا کیا ہے؟ السلام علیکم. کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ اور بہت سے انفراسٹرکچر کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں اور بہت ساری باقی فارمز میں بھی اس کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. جہاں پہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کلائنٹ سننا چاہ رہا ہے اسی جگہ پہ اگر ہم بات کریں جو مین دو ٹاپک ہیں، ایک آپ کا ایجوکیشن اینڈ دی سیکنڈ ہیلتھ کیئر. میرا نام عثمان ریاض ہے اور میرے ساتھ آج افاق اویلیبل ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اسمارٹ سٹی نے آج تک ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے لیے بھی اسمارٹ سٹی میں کوئی ایسے فیچرز رکھے ہیں کہ جن سے کسٹمر ایک اچھا بینیفٹ اٹھا سکیں، جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ مشکلات کبھی نہ ہوں ایجوکیشن کی اور دی سیکنڈ تھنگ ہیلتھ کی. اچھا فاق، اسمارٹ سٹی نے آج تک ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے لیے جو بھی ہاسپٹل کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں، جو بھی یونیورسٹی کالجز کے ساتھ، وہ کون سے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کسٹمر یہ مین نیڈ ہے اور اس چیز کو وہ سننا چاہ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اسکولس کے حوالے سے یا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے؟ تھینک یو عثمان فار انوائٹنگ می. اور میرے خیال سے کافی جو بیسک نیسیسٹی ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، کتنی بڑی سٹی بن رہی ہے، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں، بہت سی سوسائٹیز اس فیکٹر کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں کہ وہاں پر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا جو پراپر ایک کرائٹیریا ہوگا یا وہاں پہ جو فیسلٹیز ہوں گی وہ کس اسٹینڈرڈ کی ہوں گی، اور آیا وہاں پر وہ اس کے لیے لینڈ ایلوکیشن بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی سوسائٹیز جو ہیں وہ اس چیز کو نگلیکٹ کرتی ہیں. چھوٹے موٹے اسکولز وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ بس کام چلتا رہتا ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا اور اس کے اندر کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ایک پوری لینڈ ڈیزگنیٹ کی ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈسٹرکٹ کے لیے. اب ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہے کیا؟ بیسیکلی ایجوکیشن ڈسٹرکٹ کے اندر کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو پاکستان کی نامور یونیورسٹیز تھیں ان کو وہاں پر بلایا اور ان کو پورا پروجیکٹ اپنا جو ہے پچ کیا کہ ہم لوگ یہاں پر یہ ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں جو آپ کی موبلٹی ہے، جو آپ کا ایکسیس ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے آپ پنڈی اسلام آباد کا جتنا ایریا ہے وہ کراؤڈیڈ ہو گیا، تو ان کو یہ پروپوزل دیا گیا کہ آپ یہاں پر آ کے اپنی یونیورسٹیز بنائیں، اور یہاں پر ایک مطلب ورلڈ کلاس جو آپ سمجھ لیں کہ آرکیٹیکچر کے ساتھ نیو کیمپسز ہوں یونیورسٹیز کے، یہاں پہ ہاسپٹلز ہوں، یہاں پر ہیلتھ کی اور آپ کو ایجوکیشن کی ہر فیسلٹی ٹاپ آف دا لائن ملے. اس سلسلے میں جس ٹائم پہ یہ ساری چیزیں پلان ہو رہی تھی تو اوبیسلی یہ ایک بہت بڑا ویژن تھا، اور اس ویژن کے پیچھے اوبیسلی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا. یونیورسٹیز نے اوبیسلی اپنی فیزیبلٹی دیکھی ہوگی، ہاسپٹلس کی نیڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے صرف پنڈی اسلام آباد میں بھی کافی زیادہ ہے، تو پورے پاکستان میں کیا حال ہوگا اس ٹائم پہ. تو جو مین فوکس تھا ڈیولپمنٹ کے علاوہ، وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے اپنا فوکس رکھا ہیلتھ اور ایجوکیشن کو. ہیلتھ اور ایجوکیشن بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے معاشرے کو بلڈ کرتی ہے. کسی بھی آپ اچھے انوائرمنٹ میں چلے جائیں، کسی بھی باہر آپ کنٹری میں جائیں، ڈیولپ کنٹریز میں، آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایجوکیشن اور جو ان کا ہیلتھ کا سارا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اتنا ایزی ہے اور اتنا بینیفیشیل ہے کہ ہر بندے کی پہنچ تک وہ چیزیں ہیں. اگر ہم بات کریں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر، تو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں، اس میں کالجز بھی ہیں، اس میں اسکول سسٹمز بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا آنے والے ٹائم کا سب سے بڑا برین اینڈ اسپائن جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی بہت سے کلینکس ہیں جو وہاں پر بنیں گے. ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو اوورسیز ایسٹ میں ایک میڈیکل فیسلٹی 50 بیڈس کی بن رہی ہے اوورسیز ایسٹ میں. تو اسکول آلریڈی بی بلاک میں ریڈی ہے اوورسیز ایسٹ کا. اس کے علاوہ جب آپ ایکسیس 3 سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک اسکول ہے جہاں پر ابھی بھی گاؤں کے بچے آ کے ایجوکیشن لے رہے ہیں فری آف کاسٹ. ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ وہاں پہ آلریڈی اسکولز وغیرہ کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں.
تو کیا وہاں پہ کلاسز بھی اسٹارٹ ہو چکی ہیں؟ کیا وہاں کے لوگ اس سے بینیفٹ ابھی بھی اٹھا سکتے ہیں ایجوکیشنس کے حوالے سے؟ یا جو آپ نے 50 بیڈ کی بات کی ہے تو کیا یہ وہاں پہ یہ چیزیں کمپلیٹ ہیں یا جسٹ یہ ایگریمنٹس تک ہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم آن گراؤنڈ بات کریں تو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر بیسیکلی جو ایک اسکول ہے، بیسیکلی وہ زہا حدید کا ڈیزائن تھا، بی بلاک میں بن رہا ہے، وہ ٹوٹلی بلڈنگ کمپلیٹ ہے. وہاں پر انشاءاللہ بہت جلد یہ کلاسز کا انوگریشن بھی کر دیں گے، وہاں پہ کلاسز بھی اسٹارٹ ہو جائیں گے. کون سے، سوری افاق کی بات کر رہا ہوں، کون سے بلاک میں وہ اس ٹائم پہ اسکول بنا ہے؟ کیا وہاں پہ ڈیولپ پلاٹ ہیں؟ کیا وہاں پہ پوزیشنبل پلاٹ ہیں؟ یا وہاں پہ بندہ لے کے بھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا بلاک ہے کہ جس کے اندر یہ اسکول بن چکا ہے اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلا بلاک ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا اوورسیز ایسٹ کا، اور اوورسیز ایسٹ بیسیکلی سب سے پہلے بک ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، آفٹر جنرل اینڈ ایگزیکٹو بلاک. تو اوورسیز ایسٹ کے اندر بی بلاک ہے، بی بلاک کے اندر یہ اسکول سچویٹڈ ہے. اس کے علاوہ ایک اسکول جو ہے وہ بالکل ایکسیس 3 کی انٹرنس کے ساتھ ہے. وہاں پر اس ٹائم بھی جو آس پاس کے علاقہ ہے وہاں کے بچے آ کے ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی جو چیئرمین ہے FTHL کے، ان کا ایک ویژن تھا، اسی ویژن کو لے کے آگے چلے ہیں. دیٹس وائی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو سب سے بڑی پریورٹی رکھا گیا کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر. اچھا، اسکولز کالجز، اسکول کی تو ہم نے بات کی، اب یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کون سے کالجز ہیں؟ ڈیفینیٹلی صرف یونیورسٹیز یا کالجز یا صرف اسکول، کسی ایک چیز سے آپ کسی بھی سوسائٹی کی نیڈ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز یا پھر کوئی میڈیکل کالج، یہ تینوں چیزیں نا ہمارے لیے بیسک ہیں کسی بھی ایجوکیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسکول کی ہم نے بات کی، وہاں پہ جو کالجز کے حوالے سے کون سے کالجز، کون سے یہ بلاک میں یہ کالجز ہیں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز کہاں پہ اور کون سی یونیورسٹی ہے، یہ کائنڈلی آپ بتا دیں. دیکھیں عثمان، کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر اس ٹائم پہ جو بیسک سب سے پہلا انیشیٹو تھا وہ اسمارٹ اسکول کا تھا. بیسیکلی یہ ایک اپنا ایجوکیشن سسٹم لے کے آ رہے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں، جس کا نام ہے اسمارٹ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم. اب یہ اسمارٹ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے اور ایک بہت بڑا ویژن ہے. اور وہ ویژن یہ ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ریزیڈنٹ سے لے کر اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے کیمپسز وہاں پہ بنیں گے کہ سب مستفید ہو سکیں ایجوکیشن کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ ایک پڑھا لکھا معاشرہ دیں گے، وہ پڑھا لکھا معاشرہ آپ کے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا، اس علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. اسمارٹ اسٹیم کالجز فار بوائز اینڈ گرلز، یہ بالکل آپ اگر بات کریں تو ہم ایزی سے بتاتے ہیں. جو اوورسیز پرائم کا اے بلاک ہے، جو کہ اس ٹائم پہ سچویٹ کر رہا ہے ایکسیس 3 کے اوپر، جو مین انٹرنس سب سے پرانا انٹرنس ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا، جو اوورسیز ایسٹ کو ایکسیس کرتا ہے، یہ بالکل اس کے اوپر ہے، برج سے پہلے. اس کے علاوہ جو اسکول میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے، وہ اسکول آپ کا بی بلاک میں ہے. ایک جو اسکول ہے چھوٹا، وہ بیسیکلی وہ مونٹسری لیول کا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ آپریشنل ہے بالکل گیٹ کے پاس. تو دیکھیں، جہاں تک انیشیٹوز ہیں، انیشیٹوز تو مینجمنٹ نے لے لیے ہیں، بلکہ ایون وہاں پر آپ کا جو اسٹیل ہے وہ بھی پہنچا دیا گیا ہے فور کنسٹرکشن پرپزز، جو اسمارٹ اسٹیم کالجز ہیں. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی نیوز یہ ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی، کیونکہ کوئی بھی جب ادارہ ہوتا ہے تو اس کی ایک ایفیلیشن ہوتی ہے کسی بھی بورڈ کے ساتھ، اوبویسلی، کیونکہ بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن سے آپ کا ادارہ جو ہے رجسٹرڈ بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر ایجوکیشن کی جو چیزیں ہیں وہ کافی بہتر اینڈ پہ چلی جاتی ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر جو یہ اسمارٹ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سے اپرووڈ ہے. یہ اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا ایگریمنٹ سائن کر لی ہے، اور اب یہ ڈائریکٹلی ایفیلیٹڈ ہے FBISC کے ساتھ. اچھا وقت دیکھیں، اسکول اور کالجز کے بعد بیسک نیڈ ہے ڈیفینیٹلی. ایک بندہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک پلاٹ لیتا ہے یا ان فیوچر وہاں پہ وہ گھر بناتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچے ایک اچھے اسکول، کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی لیول تک وہاں سے ٹریول کر کے ان کو زیادہ دور نہ جانا پڑے. اس کے لیے کیا یونیورسٹیز وغیرہ کا بھی وہاں پہ کوئی زمین وغیرہ آپ نے بائی کی ہے، یا مطلب وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کسی بھی یونیورسٹی کی اسٹارٹ ہوئی ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہو، وہ کائنڈلی بتا دیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں جی، ایگریمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کچھ ایگریمنٹس جسٹ کاغذی ہوتے ہیں، کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر پراپرلی ورکنگ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ کنسٹرکشن کی طرف جاتا ہے اور کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو پوزیشن دے دی گئی ہے لینڈ کی، ان کو الاٹمنٹ لیٹر ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ کنسٹرکشن کا باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ پہلا سٹیپ دے دیا گیا کہ آپ وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس ٹائم پہ سائٹ کے اوپر نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اپنی لینڈ کی پوزیشن لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور میرے خیال سے وہ اپنا ڈیزائن وغیرہ فائنل کر رہے ہیں. کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی وہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ کر دیں گے یونیورسٹی کی. اب نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے کیا؟ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے.
جو لوگ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے یا اس کے بارے میں دیکھا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, نیوز کے اوپر سنا ہوا ہے یا اس یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوا ہے, تو وہ جانتے ہیں کہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ایک پاکستان کا بہت بڑا ریسرچ سینٹر بھی ہے. اس کے علاوہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہوگی, اس کے علاوہ آپ بات کر لیں اس کے, یہ بیسیکلی فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی ہے جو آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ مطلب آپ سمجھ لیں کمپیوٹر ایکریڈیٹیشن کونسل سے بھی یہ منظور شدہ ہے. پھر نیشنل آپ کی جو ووکیشنل اسٹڈیز ہیں اس کے ساتھ بھی یہ افیلیٹڈ ہے. تو عثمان, جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی ایگریمنٹس کو آگے فلفل کرنا, ان کو پورا کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. تو یہاں پر گڈ نیوز یہ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر, کیپٹل اسمارٹ سٹی میں نے آپ کو جیسا اسٹارٹ میں انٹروڈکشن دیا, اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ویژن ہے کہ ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی, ایک ایسا سٹی بنے کہ جس کے اندر ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز اتنی اس حد تک اویلیبل ہوں کہ لوگ باہر سے آ کر وہاں پر اسٹڈیز کریں یا اپنا علاج کرا سکیں. ٹھیک ہے, تو نیشنل یونیورسٹی ٹیکنالوجی جو ہے ان کو ابھی اس ٹائم پہ لینڈ جو ہے وہ پوزیشن دے دی گئی ہے, لینڈ کی الاٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا ہے. ایک ایونٹ ہوا تھا آج سے 6-7 مہینہ پہلے, وہ اپنا یونیورسٹی کا ڈیزائن وغیرہ فائنل کر کے بہت جلد وہاں پہ کنسٹرکشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. اور یہ کیمپس 35,000 اسٹوڈنٹس کا کیمپس ہوگا. 35,000 اسٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹھیک ٹھاک جاب کریشن, اس کے علاوہ بزنس کریشن کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر جنریٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی بھی پارٹ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل وہ بھی پارٹ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا. تو یہ کچھ ایسے نامور ادارے ہیں جن کے میرے خیال سے آنے سے جو لوگ بھی ان اداروں کو جانتے ہیں, موسٹلی اسلام آباد راولپنڈی کے ریزیڈنٹس کے علاوہ پورے پاکستان کو ان اداروں کو پتہ ہے, تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے کمپیٹنٹ یونیورسٹیز ہیں اور وہاں پر اگر ان کی پریزنس ہوگی تو کیپٹل اسمارٹ سٹی کا فیوچر کیا ہے. اچھا فاق, ایجوکیشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا پوڈ کاسٹ کے لیے تو اس ٹائم پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایجوکیشن پلس ہیلتھ کیئر کے لیے اسمارٹ سٹی نے کیا کیا آج تک. اچھا, ہیلتھ کیئر کا عثمان بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. ہیلتھ کیئر بیسیکلی یہ بھی ون آف دا بیسک نیسیسٹیز ہے فار اینی سوسائٹی کہہ لیں یا اس سٹی کے بارے میں کہہ لیں آپ, یا اس ایریا کے بارے میں کہہ لیں جو آپ کا بیسیکلی ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہے. ہیلتھ ڈسٹرکٹ کے اندر ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں, پلان نہیں بلکہ اس کے اوپر پراپر ورکنگ ہو چکی ہے, لینڈ بھی ہینڈ اوور ہو چکی ہے. تو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پہلا اسپائن اینڈ برین سینٹر جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بننا چاہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی 3 فیزز پہ کنسسٹ کرے گا. فرسٹ فیز کے اندر 200 بیڈس کا ہاسپٹل تیار ہوگا. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ ود دا پیسج آف ٹائم سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں 500-600 بیڈ کے اوپر اس کی کیپیسٹی لے جائیں گے. اور یہ جتنا بھی بیسیکلی ریسرچ سینٹر ہے, اس کے اندر ایک ریسرچ سینٹر ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, اس کے علاوہ ہارلے کلینکس ہیں, اس کے اندر کینسر اینڈ برین اینڈ جو آپ کا اسپائن اس کے کینسر جو ہوتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو پھر ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ان ہاسپٹلس کے علاوہ, یہ تو آپ کو میں نے یہ چیز بتائی ہے جو آپ کی بیسک نیسیسٹی ایک سوسائٹی کی ہونی بھی چاہیے, اور جو ہم لیک کرتے ہیں جس چیز کے اندر ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. تو ہیلتھ کے اندر جتنا انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کر رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کا نہیں ملے گا. ایون اس کے لیے, اس مقصد کے لیے ایک 500 کنال کی لینڈ گفٹ بھی کی گئی تھی زاہد رفیق صاحب کی طرف سے. اچھا فاق, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو تو ہم نے ڈسکس کر دیا. ہوپس ہو کہ ہمارے کلائنٹس کی اس سے کافی سیٹسفیکشن ہو جائے گی. بہت سے کسٹمر عثمان, میں آپ کو سوری ٹو کٹ یو ڈاؤن, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ ہے ہیلتھ ٹورزم. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ اراؤنڈ 30-35 بلین ڈالرز کی جو صرف انڈیا کے اندر انکم ہے جو ہیلتھ ٹورزم سے وہ کماتا ہے. ہیلتھ ٹورزم بیسیکلی ہے کیا کہ جو اپر کلاس ہے وہ ٹریول کر جاتی ہے فرام عرب کنٹریز, فرام ایشین کنٹریز ویسٹ کی طرف. جو تھوڑی مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے وہ اپنا جو علاج ہے جو ان کے ملک میں اویلیبل نہیں ہے اور ان کے لیے ویسٹ میں جانا ان کے لیے ایکسپینسو ہے, وہ انڈیا جا کے اس کے اوپر اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو یہ لوگ بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہیلتھ ٹورزم انٹروڈیوس کریں تاکہ ہم لوگ بھی یہاں پر ہیلتھ ٹورزم کے ذریعے جو پیشنٹس ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ وہ یہاں پہ اپنا علاج کرانے آ سکیں, پاکستان کو ایکسپلور بھی کر سکیں. یہ بیسیکلی ٹورزم کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ سیکٹر کو بھی اوپر لے کے جائے گا, بیکاز پورا ایک ریسرچ سینٹر یہاں پر بنے گا. اس کے علاوہ جو یہ آپ کا برین اینڈ اسپائن سینٹر ہے یہ آپ کا پراپرلی یہاں پہ 7 کالج اور اسکولز بھی اسٹارٹ کرے گا تاکہ یہاں پر یہ ایجوکیشن دی جا سکے, یہاں پہ اچھے ڈاکٹرز بن سکیں. اور یہ پورے آپ کے سینٹرل ایشیا کے لیے پورا ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ہیلتھ کے لیے ایک ہب بنے گا. اس کے علاوہ جو آپ کا اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اسٹارٹ ہوں گی تو اس کے لیے پراپرلی چیزیں پلان کر لی گئی ہیں اور اس کے اوپر ایگزیکیوشن ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اسٹارٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی سائٹ پہ ابھی وزٹ کریں
تو آپ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے لے کے ایجوکیشن ڈسٹرکٹ پلس ہیلتھ ڈسٹرکٹ کی لینڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لینڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اس چیز کے اندر کتنا پازیٹیو ہے اور وہ کتنا سیریس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. اچھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے بارے میں ہم نے بات کر لی. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ نیکسٹ ہم جو بھی پوڈ کاسٹ کریں اس میں ہم مین 2 کوسچن اس کے علاوہ ہیں کہ کیا کوئی بھی وہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم یا کوئی مطلب اسٹیڈیمز یا اس کے علاوہ قبرستان کے حوالے سے بہت سارے کسٹمرز کا یہ کوسچن ہے, کیا اس کے لیے بھی کوئی جگہ ریزرو کی گئی ہیں اسمارٹ سٹی کے اندر. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہوگا ہم ان 2 چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے. فردر اسی طرح کی کسی بھی انفارمیشن کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ہماری ویب سائٹ وزٹ www.rbsland.com اس کو وزٹ کریں. سب سے اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کو وہاں پہ ملے گی. میرے خیال سے عثمان آج کا پوڈ کاسٹ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں آپ نیچے کمنٹس میں ہمیں چھوڑ سکتے ہیں, ہم ٹرائی کریں گے اس کو آنسر کرنے کے لیے, اور اگر کوئی بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بھی بنائیں گے. تھینک یو.